وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. تو اللہ رب العالمین اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار اصل میں اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے. اللہ رب العالمین پر کس طرح اعتراض ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ ہمیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اعتراض کس پہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے. تو اللہ رب العالمین عام طور پر قرآن پاک میں مختلف انداز سے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کی ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے. کئی جگہ اللہ رب العالمین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، زمین آسمان جیسی مخلوقات، اور تو وہ اللہ رب العالمین انسان جو کہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہے اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے، حالانکہ اللہ پہلے پیدا کر بھی چکے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین اپنے دیگر قدرتیں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو اللہ آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں، جو اللہ یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ اللہ جو ہے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کریں، اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی شے مشکل ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی توہین ہے، اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جھٹلانا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں اپنی عظمت کے دلائل بیان کیے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں وہی مشرکین اللہ کی عظمت کے بہت سے دیگر دلائل مانتے بھی ہیں. تو یہ کیسی یہ دو رنگی ہے، یہ کیسی جو ہے وہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ اکیلے نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اسی سے نصیحت حاصل کر لو کہ یہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم جو سب سے بڑی مخلوق ہے اس کا رب کون ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ. اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ اکیلے. تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے. ڈرنا چاہیے انسان کو یہ بات کرتے ہوئے جب وہ مانتا ہے اللہ ہر چیز کے خالق ہے، کس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، جو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. تو وہ کہیں گے اللہ. تو یہ سارے عقائد مشرکین مکہ کے ہیں، وہ اللہ کو یہ سب مانتے ہیں لیکن
دیگر قدرتیں مانتے ہیں یہاں آ کے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام آیات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ تمام آیات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، بلکہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھٹلانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جتنے دلائل پیش کر دیے ہیں وحی سے، کتاب سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلائل پیش کرتے ہیں بعث بعد الموت کے بھی اور توحید کے بھی۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک جو ان کا بڑا جرم تھا وہ بھی اللہ کے ساتھ اور شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ ان آیات میں دونوں کا رد ہے۔ بعث بعد الموت کا جو ان کا عقیدہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس عقیدے کا بھی رد ہے پچھلی آیات میں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے ان کا بھی رد ہے، بیک وقت دونوں کا رد ہے۔ جو اللہ رب العالمین اتنی قدرتیں رکھتے ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر جو اللہ رب العالمین اکیلے یہ سارے کام کرتے ہیں، زمین کو اور زمین کے اندر ہر چیز کو اللہ اکیلے نے پیدا کیا، مشرکین بھی مانتے ہیں، وہ نہیں کہتے اللہ کے ساتھ لات منات عزا انہوں نے جن کو معبود مانتے تھے انہوں نے چیزیں پیدا کی ہیں، وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ ساتواں آسمان کا خالق، عرش عظیم کا خالق اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے۔ ان کا عقیدہ یہ اللہ اکیلے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا اختیار، ہر شے کی ملکوت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم ان باتوں کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے پھر بعد الموت کیوں انکار کرتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ اور شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ عقلی نقلی دلائل سارے ہم دے چکے ہیں انہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بس ان کا کام ہے جھٹلانا، بغیر کسی دلیل کے یہ جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ تمام دلائل کو، عقلی دلائل کو بھی، نقلی دلائل کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اور کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا ہٹ دھرمی، میں نہ مانوں والی بات، جس کو قرآن پاک میں بغاوت یا بغیم بینہم کہا، بغیم بینہم ہٹ دھرمی، بس میں نے نہیں ماننا۔ تو یہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے یہ انکار کر دیتے ہیں، یہ جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے اس موقف کی۔ اگر کوئی دلیل ہے تو ان کے پاس، پہلے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اپنے اس موقف میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اسی سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 117، اس سورت کے آخر میں، کہ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیگر آیات میں اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ان قریب ہم مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، کینے؟ جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قوموں کو جب تبلیغ کی تو یہی کہا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر کچھ ناموں کی جو تم نے نام بنا رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ کے جو عقائد ہیں اور جو باطل لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں ان کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کبھی بھی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ جب بھی بات دلائل کی آتی ہے تو وہ مرنے مارنے پر، وہ کج بحثی پر، وہ گالیاں نکالنے پر اور تشدد کرنے پر اتر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اکثر بات ہوتی ہے کلاس میں، جب باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، باپ کو دعوت دی، باپ کج بحثی پر اتر آیا، کہنے لگا میں رجم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ دلائل کی بات نہیں کرتے کیونکہ دلائل ہوتے ہی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی دلیل ہوتی ہے وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے مشرکین کی تو وہ صرف یہی دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ زخرف آیت نمبر 22، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ان کی دلیل کیا ہے مشرکین مکہ کی؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مذہب پر پایا، ایک طریقے پر پایا۔ کون سا مذہب، کون سا طریقہ؟ شرک کا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم تو ان کے ہی نقش قدم پہ چلیں گے، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو کام کرتے تھے ہم بھی وہی کام کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہر قوم نے دی ہے،
ہر نبی نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو ہر قوم کی یہی ایک ہی دلیل تھی اور کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس بستی کے مالدار لوگوں نے کہا، اس بستی کے نعمت والے لوگوں نے کہا جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی تھیں. ہر نبی کو اس کی قوم نے یہ جواب دیا بلا استثناء. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مذہب پر، ایک طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم تو ان کی اقتداء کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کوئی بات یاد رکھیں، مشرکین کے پاس دلائل نہیں ہوتے، مشرکین کے پاس دلائل نہیں ہوتے. اور حق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ. اور وہی بندہ حق پر ہوگا جو دلیل کی بات کرے گا. اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات دلائل کی نہیں کرتے، ہمارے دلائل جو ہیں نا وہ یہ قرآن اور سنت نہیں ہے، ہمارے دلائل کچھ اور ہیں. جن کے دلائل کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور ہوں ان سے بھی بحث کرنے کی، پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بات جب دلائل کی ہوتی ہے تو کتاب و سنت کے دلائل کی بات ہوتی ہے، وحی کے دلائل کی بات ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین پیش کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے. تو بات جب دلائل کی ہو تو وہ کتاب و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، اور کتاب و سنت کے دلائل ہی مسلمان کی دلیل ہو سکتے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مشرکین ہیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے قرآن کا، شرک کا رد، بعد الموت کا انکار کرنا، یہ کیوں یہ انکار کرتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، بہت بڑا موضوع قرآن کا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلیل کے بارے میں، مشرکین کے پاس کیا دلیل ہے. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وما يتبع، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی. دلائل تو ہوتے نہیں ہیں، جب دلائل نہیں ہے، دلائل تو یقین حق ہوتا ہے، دلائل ان کے پاس حق نہیں ہوتا، ان کے پاس ظن ہوتا ہے. اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. جب دلیل آ جائے قرآن کی، سنت کی، تب یہ ظن اور احتمال اور یہ احتمالات اور یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. ان کے پاس دلائل کے نام پہ کچھ اٹکل پچو ہیں، کچھ گمانات ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ان کی یہ دلیل ہے اور ان کی اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں. یہودی کہتے تھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، یہودی کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شہید ہو گئے تھے، پھر بعد میں دوبارہ ان کا عقیدہ یہ دوبارہ آگے بعد میں. اللہ فرماتے ہیں کہ وما بل رفعه وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دی، ولكن شبه لهم، لیکن شبہ ڈال دیا گیا. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، نہیں شہید ہو گئے تھے، یہودی بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں، دونوں کا پھر موقف کا فرق ہے. عیسائی کہتے ہیں واپس آ گئے تھے، دوبارہ خدا بن کے واپس آ گئے تھے جس طرح بھی. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں مگر کیا؟ ظن کی پیروی. تو جو باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی دلائل نہیں ہوتے، ہمیشہ احتمالات ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر وہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کر سکے. انہوں نے یہ مذموم کوشش ضرور کی تھی جس کا انہیں گناہ ملے گا، لیکن وہ یہ کام کر نہیں سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلند کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے. تو میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو باطل پر ہوتے ہیں لوگ، جو غلط موقف پر، غلط مذہب پر ہوتے ہیں، تو ان کے غلط مذہب پر ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس احتمالات، ظن و تخمین، اٹکل بچے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین یہی بات فرما رہے ہیں بل اتیناہم بالحق، ہم ان کے پاس حق لائے ہیں. جو بندہ موحد ہے، توحید پر ہے، اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے سارے دلائل برحق ہیں، اس کے سارے دلائل قرآن سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں، اور یہ وہ دلائل ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام سے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس حق لائے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھٹلا دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی جھٹلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے کوئی، لیکن ویسے ہی جھٹلا دیتے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں پکڑا اللہ نے کسی بیٹے کو، اللہ نے کوئی اولاد بھی نہیں پکڑی. مشرکین مکہ کا یہ بھی عقیدہ تھا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو اکثر عقائد تھے مشرکین مکہ کے، ہمیشہ باطل لوگوں کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ عقائد کوئی نئے نہیں ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ
آج کسی کا کوئی عقیدہ ہے تو وہ آج کوئی عقیدہ پیدا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سارے عقائد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں کو چلے آ رہے ہیں. ان عقائد کا سینکڑوں بار ہزاروں بار ان کا رد ہو چکا ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں. انبیاء کرام علیہ السلام نے رد کیا، اللہ نے وہ بہت سارے رد وہ قرآن پاک میں پیش بھی کیے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے، اور یہ صرف مشرکین مکہ کا عقیدہ نہیں تھا، یہ مشرکین سے پہلے یہودیوں کا عقیدہ بھی تھا، عیسائیوں کا عقیدہ بھی تھا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ یہودیوں عیسائیوں سے پہلے ہر قوم کا عقیدہ تھا. وقالت اليهود عزير ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواههم. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی منہ کی باتیں، دلیل باتوں کے پاس دلیل ہوتی نہیں کبھی بھی، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں. یعنی یہ جو عقیدہ ہے یہودیوں عیسائیوں کا، مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے اللہ کی اولاد ہونے کا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، مشرکوں نے یہ عقیدہ لیا یہودیوں عیسائیوں سے، اور یہودیوں عیسائیوں نے بھی کوئی نیا نہیں گھڑ لیا تھا، انہوں نے پچھلی قوموں سے لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی عیسائی پچھلے کافروں کی بات کی نقالی کرتے ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. اللہ کی اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کو گالی دینے والے اعوذ باللہ، اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. انا یؤفکون، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں. تو یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. متخذ اللہ من ولد، نہیں پکڑا اللہ نے کوئی اولاد، جس طرح مشرکین مکہ سمجھتے تھے. یہ بھی ایک ان کا عقیدہ تھا، جس طرح یہاں مشرکین کے عقائد کا رد ہو رہا ہے. جس طرح مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے، جس طرح مشرکین اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اسی طرح مشرکین اللہ کی اولاد بھی مقرر کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وما كان معه من الہ، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود. تو یہاں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بعث بعد الموت کے عقیدہ کا جو ان کا غلط عقیدہ تھا اس کا رد کیا ہے، اللہ بعث بعد الموت نہیں کر سکتے، اور شرک کا ان کے رد کیا ہے، اور جو اللہ کی وہ اولاد مقرر کرتے ہیں اس کا رد کیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں اکثر حوالہ یا اس کا ریفرنس ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4482 اس کا نمبر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے میری تکذیب کر دی، ولم یکن لہ ذلک، اس کو یہ لائق نہیں تھا میری تکذیب کرتا. انسان کی کیا مجال، اللہ رب العالمین، کل ہم نے پڑھا اللہ کی کیا عظمت ہے. ایک انسان اتنا حقیر ہو کہ اللہ کے سامنے اللہ کے بارے میں باتیں کرے اور اللہ کو جھٹلائے. ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی، اس کے لائق نہیں تھا میری تکذیب کرتا. وشتمنی، اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہیں تھا کہ اپنے رب کو گالی نکالتا. فاما تکذیبہ ایایا، اس کا میری تکذیب کرنا وہ کیا ہے. فزعم، اس نے گمان کیا، انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، وہ گمان کرتا ہے کہ میں اس پہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں جیسے وہ تھا اس کو دوبارہ پیدا کر دوں. اللہ کی تکذیب کرنا کیا ہے، ایک انسان یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے، جس طرح اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. وہی جو ہم رد پڑھ رہے ہیں مشرکین کا. مشرکین سمجھتے تھے کہ اللہ بعث بعد الموت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری تکذیب ہے، اور انسان کے لائق نہیں انسان میری تکذیب کرے. صحیح بخاری کی حدیث، حدیث قدسی ہے. انسان کا تکذیب کرنا یہ لائق نہیں میری تکذیب کرے، لیکن انسان کرتا ہے. کیا تکذیب ہے اس کی میری، کیسے مجھے جھٹلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں انسان کا اعادہ کروں جیسے وہ تھا، یعنی جیسے میں نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا میں دوبارہ، وہ سمجھتا میں ایسے دوبارہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی تحقیر ہے، اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے، اللہ کی قدرت کی نفی ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جہاں تک اس کا مجھے گالی نکالنا ہے، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اس کا یہ کہنا میری اولاد ہے، فَسُبْحَانِي، میں اس سے پاک ہوں، أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، کہ میں بیوی پکڑوں یا اولاد پکڑوں، مجھے ضرورت ہی نہیں. اور صرف ضرورت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو اولاد ہوتی ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ اسی جنس سے ہوتی ہے، اور یہ انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے اور اس کا حصہ ہوتی ہے.
تو یہ اصل میں شرک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مقرر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے مجھے گالی نہیں نکالتا ہے، اس کا حق نہیں پہنچتا مجھے گالی نکالے، لیکن نکالتا ہے اللہ نے دنیا کے اندر. اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کو گالی نکالے پھر قیامت کے دن کہاں جائے گا، اللہ سے کیسے بچ سکے گا. تو فرمایا متخذ اللہ من ولد، نہیں پکڑی اللہ نے کوئی اولاد. وما کان معه من الہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہے، کوئی شریک بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ، جس پر کسی قسم کا کوئی اعتماد کیا جائے، توکل کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس سے اپنی حاجتیں مانگی جائیں. اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق جس کے لیے نظر و نیاز نکالی جائے. اذا لذهب، اس وقت، کس وقت، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا تو اذن اس وقت لذهب، البتہ لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما خلق، اسے جو اس نے پیدا کیا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور البتہ بلند ہو جاتا ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عقلی دلائل، آیات بھی بیان کرتے ہیں، نقلی دلائل بھی بیان کرتے ہیں، عقلی دلائل بھی بیان کرتے ہیں. عقل سے دلائل، اللہ نے یہ عقلی دلیل دی ہے اللہ کے اکیلے ہونے کی، اللہ کی توحید کی عقلی دلیل. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. اگر بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، جس طرح مشرکین کہتے ہیں، اگر کوئی معبود ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہر مخلوق، ہر خالق، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا. اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کسی نے کوئی پیدا کیے ہوتے، اور بھی کوئی خالق ہوتے، وہ خالق ہی پھر معبود ہوتے نا. خالق معبود ہو سکتا ہے، خالق کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے، اور بھی کچھ ایسی شخصیات ہوتی جنہوں نے تخلیق کی ہوتی چیزیں، تو ہر معبود، ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، صرف الگ نہ ہوتا. پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے. ہر معبود دوسرے معبود پر، ہر خالق دوسرے خالق پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا. یہ مطلب ہے وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ بلند ہونے کی کوشش کرتا، سرکشی کرنے کی کوشش کرتا، یعنی ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. اعلیٰ کا مطلب بلند ہونا، غلبہ پانا، اور البتہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا ان میں سے بعض پر. اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، بالفرض کوئی اور خالق ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہوتا بھی تو اب تک سارے، وہ ایک بچ جاتا، باقی سارے ختم ہو چکے ہوتے. کون سا بچتا؟ جو سب سے طاقتور ہوتا، وہی بچتا، باقی سارے ختم ہو چکے ہوتے. یہ کہنا کہ اس وقت پیرالل کئی خالق موجود ہیں، کئی معبود موجود ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کائنات کا نظام اتنا دقیق ہے کہ ایک سیکنڈ کے فرق سے پوری کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے. ایک عالم علوی کا نظام ہے، ایک عالم سفلی کا نظام ہے، زمین کا، ایک آسمان کا نظام ہے، دونوں نظام آپس میں مرتبط ہیں. ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا تیز چل پڑے، قوم عاد کی طرح ہم دنیا کے اندر نظر ہی نہ آئے، ہوا چلے ہی نہ، ہم سانس ہی نہ لے سکیں. تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا غرق ہو جائے، بارش ہو ہی نہ، تمام دنیا بھوک پیاس سے مر جائے. ایک تھوڑا سا فرق پڑ جائے. تو اگر معبود زیادہ ہوتے، ایک معبود کہتا ہے میں نے بارش برسانی، دوسرا کہتا ہے نہیں برسانی، ان کا بزنس خراب ہو جاتا. ایک معبود کہتا ہے میں نے فلاں قوم پہ عذاب بھیجنا، دوسرا کہتا ہے نہیں بھیجنا، ان کا بزنس خراب ہو جاتا. اختلاف تو ہزاروں ہو جاتے ہیں، ایک مسئلے میں اختلاف ہو جاتا. دنیا کے اندر یہ سسٹم اور یہ نظام جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں سے، جس میں سائنسدان کہتے ہیں اتنے سالوں سے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چلا آ رہا ہے، یہ کبھی نہ چلتا. اللہ فرماتے ہیں کہ سخر الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیے ہیں، مسلسل گردش میں ہے، اور ایک مخصوص لگے بندے طریقے کے مطابق. زمین اور مریخ اور یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ہم نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی، کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں اور کتنی کہکشائیں ہیں، اور پھر یہ کتنا ایک سموتھ نظام چل رہا ہے. اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے تو یہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے. تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے زمین میں تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک معبود ہی ہے جو اس نظام کو لے کے چل سکتا ہے. اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. دنیا کے اندر آپ دیکھیں، دو لوگوں کے پاس اختیار آتا ہے
تو وہ اپنی اپنی حکومت لے کے الگ ہوتے ہیں، پہلے اپنا اپنا اختیار الگ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معبود ہوتے تب بھی بالکل یہی ہوتا. تو یہ عقلی دلیل ہے کہ اس دنیا کا نظام ہمیشہ سے بہترین چل رہا ہے. اس دنیا کا خالق ایک ہے، اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کیونکہ کوئی چیز خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی بھی چیز موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہوتا ہے. اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور خالق ایک ہے. یہ سب باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں، ایک انسان کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اتنا بہترین نظام نہ چلتا. اللہ نے یہ دلیل قرآن پاک میں کئی جگہ دی ہے. سورہ انبیاء میں ہم پیچھے وہاں بھی تفصیل سے ہم یہ دلیل پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اگر ہوتے آلہۃ زیادہ معبود الا اللہ اللہ کے علاوہ لفسدتا تو زمین و آسمان باقی نہ رہتے، دونوں خراب ہو جاتے، دونوں تباہ ہو جاتے. یہ چل ہی نہ سکتے زمین و آسمان. جتنا بہترین نظام چل رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ سے تباہی بربادی جو ہے پھیل سکتی ہے. اگر اس میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے کبھی چل ہی نہ سکتے زمین و آسمان. زندگی ہوتی نا دنیا میں اور زمین آسمان، یہ اتنا لمبا چوڑا سسٹم کبھی چلتا ہی نہ. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ اگر زیادہ معبود ہوتے، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور ہر معبود دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا. ایک اور جگہ اللہ نے یہی بات فرمائی قرآن پاک میں. یہ دلائل عقلی دلائل بہت کثرت سے ہیں اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دیگر معبود بھی ہوتے، جیسے یہ بدبخت کہتے ہیں مشرکین، جیسے یہ کہتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ دیگر معبود بھی ہوتے اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ عرش والے پر چڑھنے کی کوشش کرتے، وہ عرش والے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے. کبھی نظام پھر سموتھ نہ رہتا. اگر زیادہ معبود ہوتے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے، اور یہ ایک فطرت ہے کہ ایک میں کہتے ہیں ایک نیام میں دو سوارے میں رہ سکتے، محاورہ ہے. تو یہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام سموتھ چلتا ہی نہ. سبحانہ و تعالی. تمام جو اس قسم کی آیات ہیں ان کے بعد سبحانہ کا لفظ ہوتا ہے. اللہ پاک ہے کس سے؟ زیادہ معبود، اس دنیا میں زیادہ معبود ہیں اس سے. تو یہی بات اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ نہ اللہ نے کوئی اولاد پکڑی، اولاد بھی اللہ کا شریک ہے. اگر اولاد ہوتی تو شریک ہوتی. اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اذا لذهب كل الہ. اس وقت یعنی اگر ایسا ہوتا اللہ کے ساتھ کوئی اولاد ہوتی یا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، اس وقت البتہ لے جاتا ہر معبود اسے جو اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو. ولا علی بعضهم علی بعض. اور البتہ بلند ہوتا بعض پر بلند ہونے کی کوشش کرتا، بعض پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. سبحان اللہ عما یصفون. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. یہ جو مشرکین اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے ساتھ شریک ہے اور اس کے پاس یہ اختیارات ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ. نہ کوئی اللہ کے برابر کوئی شریک ہے جو اللہ کے برابر طاقتور ہے، نہ کوئی اللہ سے کم تر کوئی ایسا شریک ہے کہ اللہ خود کام نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے اپنے کام کچھ دوسرے لوگوں کو سونپ رکھے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے کوئی برابر شریک تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ اختیارات اپنے اولیاء کو دے دیے ہیں. اللہ اپنے اختیارات اپنے اولیاء کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے اختیارات اپنے اولیاء کو دے دیے ہیں. اگر تو ہم نے دیے ہوں ہم تو کہ ہم نے دے دیے ہیں. اگر تو ہم نے دینے ہوں، اگر اللہ نے دینے تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا اللہ نے دیے کہ نہیں دیے. اللہ تو کہتے ہیں میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، تو پھر ہم نے کہاں سے بنا لی اللہ نے اختیارات دے دیے. اللہ تو فرماتے ہیں کسی کے پاس ذرہ برابر اختیار نہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی کے پاس ذرہ برابر اختیار نہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اے اللہ کے نبی ان سے کہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود گمان کرتے ہو ذرا انہیں پکار کر دیکھو. لا يملكون مثقال ذرة. زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے. یہ بدبخت کہتے ہیں اللہ نے اختیارات دے دیے، اللہ نے فلاں سے اختیار دے دیا، فلاں سے اختیار دے دیا. تم نے اختیار بانٹے ہیں اللہ کے کہ اللہ نے دیے کسی کو؟ اگر اللہ نے دیے ہیں تو اللہ سے پوچھو اللہ نے دیے کہ نہیں دیے. اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں میں نے کوئی اختیار نہیں کسی کو دیا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کے پاس اپنا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنا اختیار کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. جی کیسے لوگوں کو کنوینس کریں کہ یہ بات مانتے ہیں
کہ اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی کرتا ہے. پھر کہتے ہیں بابا جی کی دربار پہ جانا ہے تو یہ کافی شاید یہ بتا دیتا ہے یہ کام کرتا ہے، یہ روز کرتا ہے. ان سے یہی کہنا چاہیے کہ ان کو کہتا ہے، کہتے ہیں کہ بات ہوئی ہے، مانتے ہیں، ان کو کیسے ہٹائیں وہاں سے؟ دیکھیے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ہم دلائل پیش کریں گے، جواب میں اگر ان کے پاس دلائل ہوں گے تو دلائل تو ہے نہیں، جواب میں پھر جو ہے نا وہ گالم گلوچ شروع ہو جائے گا، آپ وہابی ہیں، آپ گستاخ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کوئی زیادہ کوئی ہوگا تو وہ جو ہے نا مار پٹائی شروع ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ایک ہی طریقے لوگوں کو کہہ رہے ہو. ہاں جی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے کے دلائل کوئی نہیں ان کے پاس، لیکن بات یہ کرتے ہیں ہمارے بڑے بھی یہ کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ نے بھی یہ کیا ہے، تو ہم یہ تو وہی دلائل ہے، وہ مشرکین مکہ والے دلائل بس. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں عثمان صاحب، اصل میں کوتاہی بہت حد تک ہماری بھی ہے، ہم اصل میں زیادہ پیش بھی نہیں کرتے، ہم ڈر جاتے ہیں، پیش نہیں کرتے، ایک دفعہ پیش کر دیتے ہیں، بار بار پیش نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آزمائشیں بھی سہیں، گالیاں بھی کھائیں، مارے بھی کھائیں، اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی بات مسلسل پیش کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ 1000 سال، میں کہتا ہوں کہ کہنے کو بندہ کہہ دیتا ہے لیکن بندہ کبھی غور کرے کس طرح 1000 سال وہ ایک ہی قوم والوں کو کتنے ہزاروں لاکھوں دفعہ انہوں نے ایک ہی بات کہی ہوگی، اور کتنی دفعہ انہوں نے اپنے قوم والوں کی باتیں سنی ہوں گی، ان کی غلم گلوچ مار پیٹ صحیح ہوگی. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام شہید کر دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں. تو لیکن آپ بار بار کہتے تھے ہمارا کام کہنا ہے، اور بار بار کہنا ہے حکمت کے ساتھ، جب موقع ملے حکمت کے ساتھ کہنا ہے. اور یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوگی ہدایت تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی تو کم از کم ہمارا عذر پورا ہو جائے گا. قالوا معذرۃ الی ربکم، ہمیں اپنا عذر تو پورا کرنا چاہیے. اے اللہ ہم نے کہا تھا، اگر ہم کہیں ہی نہ تو پھر اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں کہا. یہ بات تو آپ کو دیکھ کے اپنا عذر تو برابر ہو جاتا ہے. ہاں جی میں اسی تھنکنگ سے اکثر اپنی دوستوں کو بتاتا ہوں، یہ کہتا ہوں یار میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، تو یہ اگلے چڑھ جاتے ہیں. یہ بات یہ اکثر آگے یہی ٹاپک پہ بات کر دیتا ہے، نہیں بیٹھنا ہوتا یہی بات کر دیتا ہے. دیکھیے کسی کے چڑھنے سے، میں آپ سے بات عرض کروں، ہمیں کسی کو چڑھانا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ چڑھ رہا ہو ہم اس وقت چھوڑ دیں، ہم بات کریں، کوئی بندہ چڑھنا شروع کر دے ہم بات چھوڑ دیں، اس وقت بات کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں جب کوئی چڑھ رہا ہوتا ہے ہم اس وقت مزید بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے کسی سے زبردستی منوانا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی کروانا ہے. الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے عذاب دیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام جو ہے نا وہ پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہمیں بخوبی علم ہے جو یہ کہتے ہیں. مشرکین آپ کے جواب میں کہتے ہیں اے نبی وما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ جبار نہیں ہیں. نبی جو ہے منوانے والا، منانے کے لیے نہیں آتا، نبی صرف سنانے کے لیے آتا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ تک پہنچا دینا ہے. تو ہمارا کام ہے پہنچا دینا. بعض دفعہ ہم پہنچانے سے زیادہ خدائی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بات کر دینا، بات چھوڑ دینا، منوانا نہیں ہے. دوبارہ موقع ملے پھر بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ، کوشش کرنی ہے بات حکمت کے ساتھ ہو. اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے کوئی بات جو ہے نا مجھ پہ تھوپی جا رہی ہے، مجھ سے منوائی جا رہی ہے. اگلا بندہ یہ سوچے یہ بندہ میرا ہمدرد ہے. یعنی بات کا انداز یہ ہو کہ نصیحت، حکمت، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے تو مجادلہ بالاحسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن. ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت میں یہ کمیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر، تو بعض دفعہ لوگ چڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے نا معاملہ خراب ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور ہوتا ہے، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہوتی، لوگوں کا قصور ہوتا ہے. لوگ نہ مانے کوئی بات نہیں، ہمارا کام بس کہنا ہے، بتا دینا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار موقع ملنے پر. تو فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اسے جو یہ وصف بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی. اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں اور حاضر کے. حاضر سے کیا مراد ہے؟ حاضر سے مراد جو چیز سامنے ہوتی ہے، غیب سے مراد جو چیز سامنے نہیں ہوتی، جو چیز غائب ہوتی ہے.
تو اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے، اللہ سے تو کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، اللہ سے تو کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز زمین پر ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز زمین کے 7 زمینوں کے اندر رات کے اندھیرے میں کسی پتھر کے اندر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے سیاہ رنگ کا جو دبے پاؤں چل رہا ہے، جس کی قدموں کی چاپ بھی نہیں ہوتی، اللہ تو وہ بھی سن لیتے ہیں، اللہ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شدید اندھیرے میں کوئی چیز ہو یا کوئی چیز دن کی روشنی میں ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے دونوں برابر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے کوئی سرگوشی کرے، تم میں سے کوئی بلند آواز سے چیخے، اللہ کے لیے برابر۔ ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر چلنے والا ہو، وسارب بالنہار، دن کی روشنی میں علی الاعلان چلنے والا ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر۔ تو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غائب نہیں، بات یاد رکھیے، اللہ کے لیے ہر چیز شہادہ ہے۔ تو پھر عالم الغیب اللہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ بڑا ایک مسئلہ بھی ہے مختلف فی، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو اللہ تو عالم الشہادہ ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، تو اللہ کو عالم الغیب کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے آنے والا وقت بھی شہادہ ہے، اللہ کے لیے یہ جو ماضی حال مستقبل ہے، اللہ مستقبل کو پہلے دیکھ لیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مستقبل اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کوئی چیز ماضی میں ہوئی ہے اللہ اس کو ریوائنڈ کر دیں۔ ہمارے لیے بالکل، یہ ہمارے اصل میں انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی سے بات کرے تو اس کے لیول پہ اتر کے بات کرتا ہے، اور لوگوں سے ان کے لیول پہ اتر کے بات کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتے ہیں، اب اللہ رب العالمین اگر بات کریں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسی باتیں کریں سائنسی کہ ہم سمجھ ہی نہ سکیں، اللہ ایسی باتیں کریں بڑی بڑی کہ ہم انسانوں کو اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں انسانوں سے غائب ہیں، انسان سے تو ہزاروں لاکھوں چیزیں غائب ہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے لیے غائب ہے، تو ہر چیز غائب ہے ہمارے لیے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز غائب ہو سکتی ہے، جو چیزیں ہمارے لیے غائب ہے اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے اعتبار سے غائب ہے اللہ ہر غیب کی بات کو جاننے والے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتے ہیں جو چیزیں ہم سے غائب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مرے ہوئے ہیں کب دوبارہ زندہ ہوں گے، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا، انہوں نے خاص غیب جاننا ہے۔ تو غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہمارے مطابق جو غیب ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز شہادہ ہے، تو اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں ہمارے مطابق جو غیب ہے، اور اللہ شہادہ کے بھی جاننے والے ہیں۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانا اللہ کی توہین ہے، تو اللہ اس توہین سے اور اللہ اس نقص سے بہت بلند ہے۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، یہ موضوع ختم ہو گیا ہے اب بعث بعد الموت کا اور شرک کا۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ربی اے میرے رب، اما اگر، تُرِيَنِّي اگر آپ دکھائیں مجھے، ما یوعدون جو ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے، جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، اے اللہ اگر آپ وہ مجھے دکھا دیں۔ کن کو وعدہ دیا جاتا ہے؟ کفار کو، کفار کے بارے میں جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں، اللہ نے ان کو وعدیں سنا رکھی ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، خواہ وہ کفار ہوں اور کافر ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، خواہ وہ مسلمان ہوں اور مسلمان ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، اللہ نے پھر ان کے لیے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں سزائیں بیان کر رکھی ہیں۔ تو دعا سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب اگر آپ مجھے دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے دکھا دیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر میری زندگی میں ان پر عذاب آ جائے یہ بات تو طے ہے کہ عذاب آنا ہی آنا ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتے ہیں، ان پر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے گا، آپ کو آپ کی زندگی میں دعا سکھائی جا رہی ہے،
یا تو وہ عذاب آپ کی زندگی میں آ جائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے کافروں پر اترنے والا عذاب دیکھ لیں گے، یا وہ آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے اللہ کے پاس جانے کے بعد آئے گا۔ تو اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر وہ عذاب میری زندگی میں آنا ہے، اے اللہ اگر آپ مجھے دکھائیں جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے عذاب کا، اگر وہ آپ نے مجھے دکھا دیا، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا رب بھی، تو اے میرے رب فلا تجعلنی، پس نہ کر دینا مجھے فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں۔ یعنی اے اللہ اگر میری زندگی میں آپ نے کافروں پر عذاب اتارا ان کے ان غلط عادات کی وجہ سے، ان کے آپ کی تکذیب اور آپ کو گالیاں دینے کی وجہ سے، تو اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔ دیکھیے انسان کو اپنے اوپر اپنی نیکی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو نیکی کرنے کے بعد انسان بہت زیادہ نیکی کرے، پیچھے ہم نے پڑھا مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جتنی نیکی کرتا ہے اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، جتنی نیکی کر لے، جتنا خرچ کر لے، وہ اتنا اللہ سے ڈر اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، ان کے ایمان اور ان کے اعمال تو پہاڑوں کی طرح تھے، لیکن وہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخشاکم للہ انی اتقاکم للہ، اے لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، نیکی کرنے کے باوجود، اچھے اعمال کرنے کے باوجود، اگر اللہ نے توفیق دی ہو نیکی کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی، انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور جو چیز نبی کو سکھائی جاتی ہے وہ امت کے لیے بھی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں اس میں موت کا ذکر تو نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ میری زندگی میں جو آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، اگر ان پر عذاب آ گیا تو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر دینا، یعنی مجھے عذاب میں شریک نہ کرنا، اے اللہ اس عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے غضبناک ہوتے ہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں بے گناہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ بے گناہ لوگ چھوڑیے، جانور، چرند پرند، ایسی چیزیں شریک ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دیں ان کی کمائی کی، ان کے غلط کاموں کی، تو اس زمین پر کوئی جانور بھی باقی نہ بچے۔ یعنی لوگوں کے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہو، ان کے اعمال کی نحوست سے جانور بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ ہوتا ہے یہ جب زلزلہ آتا ہے، دیگر عذاب آتے ہیں، انسان پر بھی آتا ہے، انسان بھی بھگتتے ہیں اور دیگر جانور بھی بھگتتے ہیں۔ جب قوموں پر عذاب آیا، پرانی قوموں پر، تو صرف انسانوں پر نہیں آیا، وہ جب قومیں تباہ ہوئیں، بستیاں تباہ ہوئیں، جب قوم لوط کی بستی کو الٹایا گیا تو اہل حدیث میں آتا ہے کہ آسمان والوں نے کتوں اور گدھوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، جب ان کو آسمان پہ لے جایا گیا اور آسمان سے ان کو الٹا کر کے بستی کو الٹا کر زمین پہ مارا گیا، تو آسمان والوں نے جانوروں کی چیخیں بھی سنی۔ تو جب عذاب آتا ہے تو اتنی نحوست اس عذاب کی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے عدل کے منافی ہے، اللہ کے عدل کے منافی نہیں ہے، یہ مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ اللہ بعض دفعہ بے گناہ کو بھی، نیک شخص کو بھی اسی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر اللہ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا پھر حشر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کی وجہ سے عذاب آیا ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ عذاب میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو اے اللہ اگر ان ظالموں پر پہلی بات ہے ہمیں اللہ سے خود دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم غلط کاموں میں ملوث نہ ہوں، ہمیں غلط کاموں سے بچا لے۔ پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ تعالیٰ اگر جو دیگر لوگ جو ہیں غلط کاموں سے نہیں بچ رہے، اگر ان پر عذاب آ گیا ہماری زندگی میں، تو اے اللہ پھر ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دینا، پھر ہمیں اس عذاب سے بچا لینا۔ یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے جو اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ دعا بھی کرتے تھے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے اللہ جب آپ کسی قوم سے فتنے کا ارادہ کریں، فتنے کا مراد عذاب ہے، اگر آپ کسی قوم پر عذاب اتارنے کا ارادہ کریں تو اے اللہ پھر مجھے فتنہ آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ ایک یہ بھی دعا آپ نے سکھائی کہ اگر کسی قوم پر آپ نے عذاب اتارنا ہے یا کوئی فتنہ اتارنا ہے تو اے اللہ اس فتنے میں مجھے مبتلا نہ کر دینا،
مجھے اس فتنے سے پہلے فوت کر لینا. اور یہاں ہے کہ اللہ اگر آپ نے کسی قوم پر عذاب اتارنا ہے تو اے اللہ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر دینا، مجھے ان سے الگ کر دینا، مجھے ان سے بچا لینا. تو یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ جو قرآن کی دعا ہے یہ بھی یاد کر لیجیے، اور یہ جو حدیث کی دعا ہے یہ بھی یاد کر لیجیے. وَإِذَا أَرَدْتَ، دو حدیثیں کھولی ہیں جامع ترمذی کی، دونوں میں وَإِذَا أَرَدْتَ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اذا اردت، اور یہ تفسیر میں کثیر میں بھی اذا اردت لکھا ہوا. تو بہرحال یہ دعا یاد کر لیجئے. رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ اگر آپ مجھے دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیے جا رہے ہیں، مجھے دکھا دیں کہ مطلب میری زندگی میں اگر ان پر عذاب آ جائے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے اللہ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر یہ کہ ہم آپ کو دکھائیں جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں ہم قادر ہیں. ہم کافروں کو جو وعدہ دیتے ہیں ان کے کفر اور ان کے نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا، اے نبی ہم آپ کو دکھانے پر قادر ہیں. کیا مطلب؟ آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ سکتا ہے. کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے مالدار ہیں، اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتے. ہم اس پہ پوری طرح قادر ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی یہ عذاب آ سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ کی زندگی میں آ جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ کی زندگی کے بعد آئے گا. تو اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی یہ عذاب کافروں پر آنے والا دکھا سکتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اچھی ہے برائی کو. یہ تو ہے کافروں کا معاملہ کہ کافر لوگوں پر اگر کوئی عذاب آئے، اللہ کے نافرمانوں پر کوئی عذاب آئے، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اور اللہ آپ کی زندگی میں کافروں کو عذاب دینے پر قادر ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کریں اس کے ساتھ جو اچھی ہے، السیئہ برائی کو. برائی کا دفاع، برائی کو دور کریں اچھائی کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ لوگ برا سلوک کریں، آپ کی دعوت کے نتیجے میں لوگ آپ سے زبان کے ساتھ یا لوگ آپ پہ عملاً برا معاملہ کریں آپ کے ساتھ، تو پھر آپ اس برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. انسان برائی کا جواب اتنی ہی برائی سے دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان معاف کرے اس کو برائی کو، اور انسان اس کا جواب اخلاق سے اور احسان سے، اچھائی سے دے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ قریبی دوست بن جاتا ہے. یہ چیز دعوت میں بہت زیادہ مفید ہے. دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی. ابھی بات ہو رہی تھی بعض ہم دعوت دیتے ہیں لوگ چڑ جاتے ہیں. دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی. دعوت ایک بہت بڑا کردار دعوت میں عمل کا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم زبان میں 10 دفعہ ایک بات کہیں، 10 دلائل پیش کریں قرآن کے حدیث کے، ہم وہ بات نہیں سمجھا پاتے جو ہم اپنے ایک عمل سے اگلے بندے کو جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں. کل ہی میرے پاس اکثر یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ اس طرح کے میسیج آتے رہتے ہیں، تو ویڈیوز آتی رہتی ہیں. وہ ایک میسیج آیا میرے پاس کہ کوئی عرب شخص تھا، وہ ایک پیٹرول پمپ پہ آیا پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو جو پیٹرول پمپ پہ جو شخص تھا وہ مسلمان نہیں تھا، جو پیٹرول ڈلوانے والا، جو پیٹرول ڈالنے والا ورکر تھا عرب ملک میں، مسلمان نہیں تھا، کسی غیر مسلم تھا. تو اس عرب شخص نے پیٹرول ڈلوانے سے پہلے اس کو قرآن، اس سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. اس کو قرآن دیا کہ تم یہ قرآن پڑھنا اور اس پہ غور کرنا. وہ پیٹرول ڈال رہا تھا، تو پیٹرول ڈالتے ڈالتے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کو بڑے برے طریقے سے جھڑک دیا. تو جیسے ہی وہ بندہ جو ہے گاڑی نکال کے گیا، تو اس بندے نے قرآن پھینک دیا پیچھے. اس کا مجھے سے کیا ضرورت ہے قرآن کی؟ تو ہم بعض دفعہ کسی کو جو ہے وہ دلیل سے ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا عمل اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا، ان کے قریب نہ جانا، یہ تو ایسے اور ایسے ہوتے ہیں. تو ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے، اخلاق سے دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ برائی کا دفاع، برائی کا جواب اچھائی سے دیں. اچانک ہی وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا بہت گہرا دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ جو صفت ہے برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ صفت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی.
یہ صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ صفت عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، یہ بہت نصیب والے شخص کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے کو اللہ نہیں دیتے، اللہ دیکھ کر دل کا جائزہ لے کر کہ میں نے یہ صفت اپنے فلاں قریبی کو، اپنے فلاں پیارے کو میں نے یہ صفت دینی ہے، یہ صفت الہام ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ خاص نبیوں کو، خاص اللہ کے ولیوں کو یہ چیز، یہ صفت ملتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہم اللہ سے یہ صفت حاصل کریں کہ ہم برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ وقت ختم ہو گیا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت